नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुअज़्ज़ज़ सामीईन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, जादू के ज़रिए मुख्तलिफ़ काम लिए जाते हैं। मैंने मुख्तलिफ़ वीडियोज़ इसके ऊपर अपलोड की हैं कि जादू के ज़रिए इंसान को किस तरह टार्चर किया जाता है, किस किस तरह इंसान को जादू के ज़रिए ज़लील, तबाह, बर्बाद किया जाता है। इसके काफ़ी सारे पहलू हम इनके ऊपर वीडियोस बना चुके हैं। उनके मुकम्मल जादूगर किस किस किस्म के वारदात करता है और उसके असरात कैसे मुरतब होते हैं, उन जादू की अलामात क्या हैं, कुरान और हदीस से उनका इलाज क्या है। काफ़ी सारी वीडियोस हमारी अपलोड हो चुकी हैं। अगर अभी तक आपने हमारी वो वीडियोस नहीं देखी तो उनके लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद हैं। आप ज़रूर उन वीडियोस का विज़िट भी कीजिएगा, आपको हो सकता है बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। तो आज की वीडियो है कि जादू के ज़रिए किसी इंसान के चेहरे के खद्दो खाल को तब्दील करना, किसी का चेहरा बिगाड़ देना, इंसान को जादू के ज़रिए बदसूरत बना देना, चाहे वो औरत है चाहे वो मर्द है। पहली बात यह है कि यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि आया जादू के ज़रिए ये चीज़ मुमकिन भी है? क्या जादू के ज़रिए किसी इंसान के चेहरे को तब्दील किया जा सकता है? किसी इंसान के चेहरे के बिगाड़ा जा सकता है? क्या किसी इंसान को जादू के ज़रिए बदसूरत किया जा सकता है? तो पहली बात यह है, जी हाँ, ये किया जा सकता है। ज़ाहिर है आप पूछेंगे इसकी दलील क्या है, तो इसकी दलील ये है, बल्कि इसी दलील के अंदर मैं आपको एक इसका इलाज भी बताऊंगा और इसका जो है तोड़ भी बताऊंगा। दलील इसकी ये है, एक मशहूर सहाबी हैं हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम। ये पहले यहूद थे और यहूदियों के बल्कि आलिम थे। ये जब मुसलमान हुए, इनकी एक स्टोरी है कि ये कैसे मुसलमान हुए थे। यहूद को पता नहीं था, तो अल्लाह तबारक व तआला के हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों को बुलवाया और उनको कहा कि मैं आपको इस्लाम की दावत देता हूँ, ये हक मज़हब है, इसको कबूल कर लें। तो यहूदियों ने कहा कि नहीं, आपका मज़हब हक नहीं है, मज़हब तो हमारा हक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर आपका मशहूर आलिम अब्दुल्ला बिन सलाम अगर मेरे ऊपर ईमान ले आए, तो उन्होंने कहा हो ही नहीं सकता। इतने में अब्दुल्ला बिन सलाम ओट से बाहर निकले और उन्होंने ये कलमा पढ़ना शुरू कर दिया, अशहदु अल्ला इलाहा। तो जब इन्होंने ये देखा कि कलमा पढ़, उनको आग बगोला हो गया और उनके दिल में, सीने में बुग़्ज़, तअस्सुब और इंतकाम की आग भड़क उठी। उन्होंने मुख्तलिफ जो है लोगों को बुलाया, जादूगरों को बुलाया, बैठक की, मशवरा किया कि इनसे बदला कैसे लिया जाए। तो नतीजे में इस बात पर पहुँचे कि अब्दुल्ला बिन सलाम के चेहरे को बिगाड़ा जाए ताकि हम लोगों को बता सकेंगे कि इसने सच्चा मज़हब यानी यहूदियों का मज़हब छोड़ा है, तो इसकी वजह से इनका चेहरा बिगड़ गया है। इस वजह से उन्होंने एक शैतानी चाल बिछाने की कोशिश की, तरकीब सूझी। तो अब्दुल्ला बिन सलाम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अमल बताया। अब्दुल्ला बिन सलाम फरमाते हैं, अगर मैं ये अमल ना करता तो यहूदी मेरे चेहरे को गधे की मानद बना देते। अब देखें, चेहरे को गधे की मानद बना देना, और ऐसे बंदे का जो नबी पाक का सहाबी है, उसके ऊपर अगर इस तरह का जादू हो सकता है, आप और मैं किस खेत की मूली हैं। अब चलते हैं इस जादू की वारदात की तरफ, करते कैसे हैं, दूसरा इसकी अलामात क्या है और इसका इलाज क्या है। तो जादू बुनियादी तौर पर बुग़्ज़, हसद, तअस्सुब की वजह से, जैसे अब्दुल्ला बिन सलाम के ऊपर भी बुग़्ज़, हसद, तअस्सुब और इंतकाम की वजह से। अक्सर तौर पर होता यूँ है कि बाज़ औरतें जब उनका रिश्ता मांगने के लिए, किसी लड़की के रिश्ते मांगने के लिए ये औरतें जाती हैं, तो रिश्ते का इनकार होता है। तो क्योंकि ये नाक़िस होती है, तो फिर इंतकाम की वजह से बाज़ दफ़ा मर्द भी इस तरह कर देते हैं कि जादूगरों के पास जाते हैं। पहले दौर में ये होता था कि औरतों के मुंह के ऊपर तेज़ाब फेंक देते थे। तो अब दुनियावी तेज़ाब तो नहीं फेंका जा रहा होता जो आम मादी तेज़ाब है नज़र आने वाला, लेकिन जादू का तेज़ाब फेंक देते हैं, जिसकी वजह से उसके चेहरा ख़राब हो जाता है। और एक तो ये है कि चेहरे को बिगाड़ देना, एक ये है कि जादू की दो किस्में हैं। दूसरी सूरत ये भी होती है कि सिर्फ मखसूस लोगों को उसका चेहरा ख़राब नज़र आता है। आपने सुना होगा कि कभी मियाँ बीवी के दरमियान नोक झोंक होती है
تو وہ بیوی بتاتی ہے بعض دفعہ اپنے گھر والوں کو کہ مجھے اس کی شکل اچھی نہیں لگتی، اور بعض دفعہ یوں ہوتا ہے کہ میاں کو بیوی کی شکل، بظاہر وہ ٹھیک ہوتے ہیں، ان کی شکل و صورت بالکل ٹھیک ہوتی ہے، درست شکل و صورت ہوتی ہے، لیکن وہ اس مخصوص شخص کو، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، اس کو اس آدمی کی عورت کی شکل بگڑی ہوئی بدصورت نظر آتی ہے۔ اور بعض دفعہ تو یوں ہوتا ہے کہ اتنی بگڑی ہوئی بھیانک شکل آتی ہے، ہمیں بعض دفعہ بہنیں بتاتی ہیں کہ سن کر انسان دنگ ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو جادو جو ہے دو صورتوں میں گویا ہو گیا۔ ایک صورت یہ ہوئی کہ صرف مخصوص لوگوں کو بگڑی ہوئی شکل، ایک یہ ہے کہ حقیقتاً شکل بگڑ جاتی ہے اور حقیقتاً منہ کے اوپر چھائیاں آنا شروع ہو جاتی ہے، آنکھوں کے گرد ہالے بننا شروع کر دیتے ہو جاتے ہیں، چہرے کے اوپر مختلف قسم کے عجیب عجیب قسم کے رنگ آنا شروع ہو جاتے ہیں، جیسے کالا رنگ آ جانا، یا ایک حصہ خراب ہو جانا، یا چہرہ پورا ہی بگڑ جانا، یا اس طرح کے داغ دھبے آ جانا۔ یہ لوگ اس طرح کرواتے ہیں جادوگروں کے پاس۔ اچھا، جادوگر اب جادو کرتا کیسے ہے، اس کی طریقہ واردات کیا ہے؟ جادوگر جو ہوتا ہے وہ انسان جس کو ٹارچر کرنا ہوتا ہے، جس کے چہرے کو بگاڑنا ہوتا ہے، جس کو متاثر کرنا ہوتا ہے، اس کی تصویر منگوا لیتا ہے، یا اس کی استعمال شدہ قمیض یا کوئی بھی استعمال شدہ کپڑا منگوا لیتا ہے۔ اگر کپڑا نہ منگوا سکتا اور صحیح نہ ہو تو بعض دفعہ جنات کے ذریعے بھی، شیاطین کے ذریعے بھی منگوا لیتا ہے۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے تصویر منگوا لیتے ہیں، آج کل کیونکہ ایکسپرٹ ہے تو تصویر کے اوپر بھی کر دیتے ہیں کام۔ تو تصویر کے اوپر جو جادو کیا جاتا ہے اس کے اوپر مختلف قسم کی پڑھائیاں کی جا رہی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے انسان سے بعض دفعہ اسباب کے طور پر بھی اس طرح کام ہو جاتے ہیں جو اس کے چہرے کے بگاڑنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ تو بنیادی طور پہ پیچھے وہی عمل ہوتا ہے، وہی سحر ہوتا ہے، وہی جادو ہوتا ہے۔ اب اس کا علامات کیا ہوتی ہیں؟ اس کی علامات جس انسان کو یہ جادو کیا جاتا ہے تو باقی علامات تو میں نے ذکر کیا، لیکن ایک علامت یہ یاد رکھیے گا، اس کے سر دردی اس کو ہونا شروع ہو جاتی ہے جادو ہوتے ہی، اگر چاہے اس کے اثرات اس کے جسم پر ابھی پوری طرح نہیں پڑے یا پڑے ہیں یا تھوڑے پڑے ہیں، تو وہ اس کے سر دردی شروع ہو جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے کندھوں کے اوپر بوجھ، طبیعت کے اندر چڑچڑاپن، کسی کی بات اچھی نہ لگنا۔ یہ 4-5 علامتیں ہیں جو اکثر طور پر اس انسان کے اوپر، متاثرہ انسان کے اوپر پائی جاتی ہیں۔ تو ان جادو کی علامات اور ان جادو سے ظاہر ہے اب آپ پریشان ہو رہے ہوں گے کہ اس کا علاج کیا ہے۔ جی ہاں، اگر آپ کا چہرے کو بہت زیادہ بگاڑ دیا ہو، کسی بھی مرد یا عورت کے چہرے کو اگر خدا نخواستہ کسی جادوگر نے بگاڑ دیا ہے کسی بھی صورت میں، تو اس کا علاج موجود ہے، پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ کے سامنے میں وہ علاج ذکر کر دیتا ہوں، وہی دعا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن سلام کو بتائی تھی، وہی دعا ہے۔ اس کا تھوڑا طریقہ کار میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا، پہلے وہ دعا آپ نوٹ کر لیں۔ دعا آپ کے سامنے سکرین پر لکھی ہوئی آ رہی ہوگی: اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ وبکلمات اللہ التامات التی لا یجاوزہن بر ولا فاجر وباسماء اللہ الحسنى کلہا ما علمت منہا وما لم اعلم من شر ما خلق وذرأ وبرأ۔ اس کے بارے میں کافی ساری اس دعا کے بارے میں روایات بھی ہیں، لیکن مستند جو دعا ہے طریقہ وہ میں نے آپ کو دعا بتا دیا، اب اس کا طریقہ بتا دیتا ہوں۔ اگر آپ متاثر ہیں، آپ کے اوپر جادو اثر انداز ہو چکا ہے، آپ کے جسم کے اوپر، آپ کے چہرے کے اوپر اس کے کسی بھی قسم کے اثرات آ چکے ہیں، تو پھر آپ کو طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ نے 21 مرتبہ صبح اور 21 مرتبہ شام اس دعا کو پانی کے اوپر دم کر کے پانی کے ساتھ منہ دھونا ہے، اور عرق گلاب کے ساتھ اگر دھونا چاہیں تو دھو سکتے ہیں، پانی کے ساتھ دھونا چاہے دھو سکتے ہیں، اسی پانی کو پی بھی سکتے ہیں، اور باقی اس دعا کو دم کر کے اپنے چہرے کے اوپر بلکہ سر سے لے کر پاؤں تک پورے وجود جسم کے اوپر آپ نے ہاتھ پھیر دینے ہیں۔
تو اس نیت سے پھیرنے ہیں کہ یا اللہ اس جادو کی وجہ سے یا جادوگر نے جو بھی میرے جسم کے اوپر، میرے جسم کے اندر بہر یا کسی بھی طرح میرے اوپر اثرات مرتب ہو رہے ہیں، مجھے تکلیف دے رہے ہیں، تو یہ اثرات ختم ہو جائیں، دفع ہو جائیں اور میرا جسم صاف پاک ہو جائے، اس نیت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اب دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ جادو کو پلٹنا چاہیں جادوگر کے اوپر اور جادو کرانے والوں کے اوپر، تو اسی دعا کو 72 مرتبہ پڑھیں تو انشاءاللہ اس کے اوپر پلٹ بھی ہو جائے گی۔ باقی رہی بات پلٹنا جائز بھی ہے یا ناجائز ہے، بالکل جائز ہے۔ ایک تو یہ فائدہ ہوگا کہ پلٹنے سے جیسے آپ محفوظ ہو رہے ہیں تو اس طرح اور بھی محفوظ ہوں گے۔ آپ محفوظ ہوئے، ظاہر ہے جادوگر کے اوپر جب پلٹ ہوگی، اس کو اپنی جان کے جب لالے پڑیں گے تو ظاہر ہے وہ آپ کے، اسے یاد رکھیے گا اس سے صرف جتنا نقصان آپ کا ہوا ہے صرف اتنا نقصان اس کا ہوگا، اس سے زیادہ نہیں ہوگا۔ ہاں اگر آپ زیادہ جادو پلٹنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایک ہماری مستقل ویڈیو اپلوڈ ہو چکی ہے جس کا لنک ڈسکرپشن کے اندر موجود ہے، آپ اس کو دیکھ لیں۔ اس کے ذریعے ہم نے پوری تفصیل کے ساتھ بتایا ہے کہ جادو کی کاٹ اور پلٹ کیسے کر سکتے ہیں۔ تو اس جادو کے پلٹنے سے دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ دوسرے لوگ جس کے اوپر یہ کر رہا ہے ان کے اوپر بھی یہ جادو نہیں کر سکے گا، وہ بھی محفوظ ہو جائیں گے۔ تیسرا یہ ہوگا کہ بعض دفعہ اتنی پڑھائی آپ کی سخت ہوتی ہے تو جادوگر سے یہ عمل ہی سلب ہو جاتا ہے، وہ کسی اور کو نقصان پہنچانے کی سکت بھی نہیں رکھتا، طاقت بھی نہیں رکھتا۔ تو اب رہا تیسرا مرحلہ کہ آپ چاہتے ہیں کہ آئندہ کے لیے ان جادوں سے محفوظ رہے، تو یاد رکھیے گا کہ کوئی بھی بندہ یہ عمل کرے گا، دنیا کا کوئی جادو اس کے اوپر اثر انداز نہیں ہو سکے گا انشاءاللہ۔ دنیا کا کوئی جادوگر الٹا ہو کر بھی زور لگانا چاہے تب بھی آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکے گا، آپ جادو سے ہمیشہ کے لیے محفوظ اور معمور رہیں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ آنے والی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔